الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی شہروں کو، بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے۔ وہ رسول آتے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، ظلم کرتے ہیں، تو جب بستیوں کے رہنے والے ستمگار ہوں، ظالم ہوں، تو پھر بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں۔ اور یہ دنیا اور اس کا سنگھار، اس کی زینت، یہ چند دنوں کے یہاں برتاؤ کے لیے، برتنے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ ہے، باقی رہنے والا۔ عقل والوں کو غور کرنا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا، قرآن کریم کا اعجاز یوں لگتا ہے آیت آج ہی اتری ہے،
ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں، لوگ دنیا میں گم ہیں، کوئی اقتدار کے نشے میں، کوئی مال کے نشے میں، کوئی جائیداد کے نشے میں، کوئی عہدے کے نشے میں، کوئی اپنے عیش و عشرت میں گم، حالانکہ یہ دنیا رہنے والی نہیں۔ الحمدللہ، یہ چند دنوں کا برتاؤ برتنے کے لیے ہے دنیا کا سامان، جمع یوں کر رہے ہیں جیسے یہاں سے کبھی جانا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف کہتی ہے دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر پلیٹ فارم پہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جب ٹرین آئے گی چلے جانا ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کی ہے۔ جنہوں نے دنیا میں دل لگا لیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ان کے ہاتھ نہیں آئی اور وہ دنیا سے خالی چلے گئے، آخرت کا سامان نہیں کیا۔ آج موجودہ حالات دیکھیں، آج اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جن کو کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہو گئے، جو چاہیں کریں۔ جن کے پاس مال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اس مال سے جو چاہیں گے لے لیں گے، صحت بھی مل جائے گی، عزت بھی مل جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی، جو چاہیں گے لے لیں گے۔ حالانکہ یہ دنیا کا مال برتنے کے لیے ہے، یہ رہنے والا نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ مگر کتنے ہیں جو یہاں آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ علماء کے پاس، پیروں کے پاس جاتے ہیں، جی کاروبار نہیں ہے، جی کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں جی آخرت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، ایمان سلامت رہے۔ ہم لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے، ہم دنیا کو پسند کرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے عقل والے ہو، تمہیں عقل دی گئی تمیز کے لیے، پہچان کے لیے، فرق کرنے کے لیے، اچھا اور برا، صحیح اور غلط سمجھ نہیں آتا، غور نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا۔ ثم هو يوم القيامة من المحضرين، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ اللہ کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے۔ مگر مومن خود خوشی سے حاضر ہوں گے اور کافر جبراً، زبردستی پکڑ کے لائے جائیں گے، جیسے پھانسی کے مجرم حاکم کے سامنے
پیش کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے وقت گزارا؟ جو رب نے دیا اس کو کیسے برتا؟ تمہارے پاس تمہارا اپنا کیا تھا؟ کس بات پہ اکڑتے تھے؟ زمین پر اکڑ کے چلتے تھے، دوسروں کو اپنے سے حقیر کمتر جانتے تھے، اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنے مال پر، اپنے نام پر، اپنے عہدے پر، جائیداد پر بڑا گھمنڈ تھا۔ کہاں گیا؟ اللہ نے سب کچھ دیا تھا، تم نے اس کو یاد رکھا نہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا، پکارا جائے گا، تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ آپ لوگ زعم بولتے ہو، زعم اصل لفظ زعم ہے، آپ لوگ زے پہ پیش لگا دیتے ہو، بڑا زعم ہے، لفظ زعم ہے، گمان۔ کیا سوچا تھا؟ بتوں کو پوجنے والوں، آگ ہوا پانی کو پوجنے والوں، ستاروں چاند سورج کو پوجنے والوں، دنیا کے مال کو پوجنے والوں، اپنی خواہشات کو پوجنے والوں، کہاں ہیں وہ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا؟ تمہیں اللہ تعالی کی ذات پر یقین نہیں تھا، فلاں ملک مدد کرے گا تو ہم کامیاب ہوں گے، فلاں لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم لوگ آگے بڑھ سکیں گے۔ تمہیں خدا پر یقین نہیں تھا، تمہیں اللہ کے ذات سے وہ تعلق جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں، تم نے اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، غفلت میں وقت گزارا۔ تم نے نہیں سوچا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، تمہارے اپنے تمہیں مٹی میں دبائیں گے اور وہ مٹی بھی تمہارے اوپر ہی جھاڑیں گے۔ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی۔ مجھے بتائیں دنیا والے وعدوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ خود ہی دیکھ لیں ایک دوسرے سے ہمارے وعدوں کی حیثیت کیا ہے۔ منافق کی نشانی کہ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ بس جی میں ابھی آیا، کل آپ کا کام ہو جائے گا، شام سے پہلے جی آپ کو اطلاع مل جائے گی، خبر تک آتی نہیں، بتانا پسند کرتے نہیں، انشاءاللہ کہنا بھی ہماری عادت نہیں۔ جس قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جائے پھر وہاں امن نہیں رہتا، خون ریزی ہوتی ہے، ناحق خون بہتا ہے، پھر وہاں پر بھلائی
برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اولاد سے، بہن بھائی آپس میں، دوست، تاجر، حکومت، وعدوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرتا نہیں، تو وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا۔ دھیان سے سنیے گا، سر سے لے کر پاؤں تک وجود ہے، جسم کے اندر ایک جہان ہے، جسم سے باہر جہان ہے، یہ برتنے کے لیے، برتاؤ کے لیے ہے۔ اس کو برتنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا گیا، تعلیم دی گئی، ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے پاس عملی نمونہ بھی ہے، ارشادات بھی ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ پرواہ کرتے نہیں، دھیان دیتے نہیں۔